الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے 1 جنوری کے حوالے سے جو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، مذہب اسلام کی اس حوالے سے کیا تعلیم ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا مذہب اسلام خوشی منانے سے ہرگز منع نہیں کرتا، لیکن جو 1 جنوری کو فرسٹ نائٹ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کا انبار لگایا جا رہا ہوتا ہے، مذہب اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہرگز محبوب نہیں۔ دیکھیں، آپ عیسوی سن کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو یا ہجری سن کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو، آپ دائرہ شریعت میں رہ کر خوشی کا اظہار کریں، مذہب اسلام آپ کو اس سے بالکل نہیں روکتا۔ شریعت مطہرہ کی جو حدود ہے، شریعت مطہرہ کی جو پابندیاں، اس کے مطابق جو ہے آپ اگر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو مذہب اسلام ہرگز اس سے آپ کو نہیں روکتا۔ لیکن ہجری سن کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو یا عیسوی سن کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو اور اس میں ہم جو ہے شرابوں کا انبار لگائیں، اسی طرح فحاشی، عریانی اور مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، پھر اسی طرح بعض ہمارے نادان مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ بائک کا سیلنسر نکال کر جو ہے گلیوں میں روڈوں پر جو ہے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، وہ جشن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کہ بھائی نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، آج جو رات 12 بجے کے بعد جو نئے سال کا آغاز ہوگا اس کی خوشی میں اس طرح کر رہا ہوں۔ تو آپ ذرا سوچئے، جب آپ اس طرح سیلنسر کی جالی نکال کر سیلنسر کی آواز کو بڑھا کر اپنی گلی کوچوں میں، اسی طرح محلے میں، سڑکوں پر گھمائیں گے تو آرام کرنے والوں کے آرام میں خلل واقع ہوگا، کوئی بیمار ہے اس کی بیچارے کو تکلیف ہوگی، تو مذہب اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے یہ حدیث پاک پر غور کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اللہ رب العالمین کو تکلیف دی۔ تو لہذا آپ اس طرح جو جشن کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ فرسٹ نائٹ ہے، یعنی جنوری کا آغاز ہوا ہے، نئے سال کا آغاز ہوا ہے، تو ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جشن کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے اسپیکر رکھ کے وہ پوری رات جو ہے گانے چلا رہے ہوتے، ترانے چلا رہے ہوتے۔ تو ذرا سوچئے، اس حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کی اگر آواز بلند کی جائے تو جو ہے مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آواز اتنی بلند کی جا سکتی ہے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، سونے والے کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی آواز کے بارے میں ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے، وہ تو حالانکہ ثواب کا کام ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا تو گانے وغیرہ بلند آواز سے اس طرح چلانا پوری رات کہ بڑے اسپیکر لگا کر کے کسی کو سونے نہ دیا جائے، کوئی مریض ہے بیچارہ وہ بلک رہا ہے، وہ پریشان ہے، غم کی کیفیت ہے، تکلیف کی کیفیت ہے، اس میں آپ بلند آواز سے چلا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی خوشی کے لیے، اپنے مزے کے لیے اور جشن کا اس طرح اظہار کر رہے ہوتے۔ یاد رکھیں، مذہب اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو لہذا یہ جو جنوری کا جب آغاز ہوتا ہے، فرسٹ نائٹ جس کو لوگ کہتے ہیں، تو لہذا 12 بجے کے بعد اسی طرح آتش بازی کا انبار لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ سی سائٹ پر جا کر مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اگر مشورہ دوں تو میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے ہی 12 بجے ہم اللہ پاک کو سجدہ کریں، سجدہ شکر ادا کریں کہ مالک کائنات تو نے ہمیں عیسوی سن کے اعتبار سے یہ نیا سال دیکھنے کا موقع دیا۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ پاک کا ذکر کریں، تسبیحات وغیرہ پڑھیں۔ اگر ہم کر سکتے ہیں تو یہ کریں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو خدا را میری تو اپیل یہ ہوگی کہ آپ رات سو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ ثواب نہیں مل رہا تو کم از کم گناہ بھی نہ ملے۔ لیکن بہرحال اگر آپ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے، میری بات نہیں مانتے، کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار مولوی حضرات کا، مولانا لوگوں کا صرف سمجھانا ہی کام ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ جس طرح
میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میری بھی ذمہ داری یہی ہے کہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دوں۔ یاد رکھیں، ہمارا کام صرف سمجھانا ہی نہیں، ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم یہ تمام باتیں اپنے اوپر لاگو کریں، یعنی کہ ہم پر بھی عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ اگر ہم کوتاہی کریں گے، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، ہماری پکڑ ہوگی۔ تو لہذا فرسٹ نائٹ، اگر آپ نے جنوری کی جو فرسٹ نائٹ ہے، اس میں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو صلاۃ و سلام پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، تسبیحات پڑھیے، دعا مانگیے، سجدہ کیجئے، سجدہ شکر ادا کیجئے، 2 رکعت نفل ادا کر لیں، یہ کر لیں۔ اپنے گھر میں محفل کا اہتمام کر لیں، جس میں نعت خوانی وغیرہ کروا لیں، تقریر کروا لیں، یہ کروا لیں، ذکر کی محفل کروا لیں۔ لیکن خدا را یہ آتش بازی، سیلنسر کی جالیاں نکال کر لوگوں کو پریشان کرنا، بڑے بڑے ڈیگ رکھ کر گانے چلانا یا سی سائٹ پر چلے جانا، اسی طرح اور بھی اوٹ پٹانگ لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے صرف اپنے مزے کے لیے کہ بس انجوائے ہے، مزے ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ پڑھا، اس رات کثرت سے شراب بیچی جا رہی ہوتی، کثرت سے لوگ شراب پی رہے ہوتے، اور بہت ساری فحاشی، اور یعنی جسے میں اوپنلی آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے لوگ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔